جی علی بھائی سوال آیا فرسٹ، میرا خاوند فوت ہو گیا ہے اور میرا ایک بیٹا ہے جو ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے، اب ایسی صورتحال میں وراثت میرے بیٹے کو ملے گی یا نہیں اور اس کا کیا حل ہے؟ وراثت تو آپ کے بیٹے کو ملے گی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ذہنی طور پر معذور ہے تو اس کے کسٹوڈین کے طور پر، گارڈین کے طور پر الٹیمیٹلی آپ کے ذمے ہوگی، جو سورۃ النساء میں بھی ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تو تم ان کے بچوں کے مال کے اوپر نگہبان بنو گے یہاں تک کہ بالغ ہو تو ان کے حوالے کر دو. تو جب تک بالغ نہیں ہوں گے تو چچا تایا اس کو دیکھ رہے ہوں گے. اب اس کیس میں ذہنی معذور جو بچہ ہے اس نے تو بالغ ہونا ہی نہیں ہے ذہنی طور پر، تو لہٰذا وہ سارے کا سارا مال اصولاً آپ ہی کو ملنا چاہیے اور آپ ان کے اوپر خرچ کریں گی. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے، اگر بیٹی فوت ہو جائے تو اس کا شوہر گھر داماد ہو تو کیا وہ بھی ساس سسر کے ساتھ رہ سکتا ہے؟ گھر میں 40 سالہ طلاق یافتہ بیٹی بھی ہے اور داماد کا کوئی گھر بھی نہیں ہے. اچھا نہیں، یہ اب 2 بیٹیاں ہو گئیں، ایک تو بیٹی فوت ہو گئی نا، اور یہ اب پیرلل میں وہ کہہ رہی ہیں کہ 40 سالہ طلاق یافتہ بیٹی بھی ہے. تو طلاق یافتہ اگر بیٹی ہے اور گھر داماد آپ کا ہے تو ظاہر ہے وہ تو غیر محرم ہے نا اس کے لیے. اگر آپ کے لیے فیوریبل حالات ہیں تو اس بیٹی کے ساتھ اس داماد کا آپ رشتہ کروا دیں تاکہ وہ محرم بن جائے. ادروائز ظاہر ہے گھر داماد پھر وہ اب تو آپ کے لیے تو وہ محرم ضرور ہے لیکن آپ کی بیٹی کے لیے تو محرم نہیں ہے نا. وہ تو الگ پورشن میں اگر رہنا چاہتا ہے تو ضرور رکھیں. جی نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے، نماز میں اچانک سے منہ سے کوئی الفاظ نکل جائے جیسے مثال کے طور پہ اوف وغیرہ، یا اگر جان بوجھ کر ہو جائے تو کیا نماز لوٹانی پڑے گی؟ یہ حنفیوں نے مسئلہ بنایا ہوا ہے کہ اگر تکلیف کی وجہ سے اف یا ہائے نکل گیا تو وہ نماز ہی ٹوٹ گئی. اس کی کوئی اصل نہیں ہے، ان کے اپنے ذاتی قیاس ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ غیر ارادی چیز ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی کلمات کفر نہیں نکل گئے ہیں. ان لوگوں نے تو جو عمل کثیر کی بھی ڈیفینیشن کی ہوئی ہے اس کے تحت تو نبی الاسلام کی بھی نماز نہیں ہوتی، جو یہ عمل کثیر بتاتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. بخاری مسلم حدیث ہے، نبی الاسلام اپنی نواسی امامہ بنت ابی العاص کو اٹھا کے نماز پڑھایا کرتے تھے جماعت کے ساتھ، اور بچی آپ نے اٹھائی بھی ہے تو ظاہر ہے. اور پھر جب آپ سجدے میں جانے لگتے اسے سائڈ پہ رکھ دیتے اور پھر اسے دوبارہ سے اٹھا لیتے. تو یہ لوگ تو اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کو درست نہیں سمجھتے. تو یہ اس طرح کے غیر ارادی الفاظ نکل جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز ہو جائے گی آپ کی، جان بوجھ کے تو آپ نے نہیں کیا. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی زبردستی کافر کہے تو اس کو کیا کہنا چاہیے؟ اسے یہ کہنا چاہیے کہ اللہ سے ڈر. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جس شخص نے دوسرے شخص کو کہا اے کافر، اے منافق، تو دونوں میں سے کافر ہو گیا. اگر تو کہنے والا صحیح کہہ رہا تھا تو وہ کافر ہے جسے وہ کہہ رہا ہے، اور اگر اس نے غلط الزام لگایا تو کفر اس کی طرف لوٹ آئے گا. اور ایک اور بڑی حیرت انگیز حدیث ہے صحیح ابن حبان کے اندر، اور تفسیر ابن کثیر میں بھی حافظ ابن کثیر اس حدیث کو سورہ الاعراف کی آیت نمبر 175 176 بلعام بن بورا والی جو آیات ہیں، جو کتے کی مثال اللہ نے یہودی عالم کو بیان کیا، اس جگہ پہ وہ حدیث لے کے آئے ہیں کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ خطرہ اپنی امت میں اس شخص سے ہے کہ جو اپنے پڑوسی پہ تلوار تان لے گا اور اسے کہے گا اے مشرک. تو نبی الاسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ جو کہنے والا ہے وہ شرک کے زیادہ قریب ہوگا بنسبت اس کے جسے وہ مشرک کہہ رہا ہوگا، یعنی خام خواہ فتویٰ لگا رہا ہوگا. اسپیسیفکلی اس حدیث کو تو خوارج کے اوپر
محدثین نے لگایا ہے. لیکن ظاہر خوارج تو قیامت تک پیدا ہوں گے. ابو داؤد میں حدیث ہے, سنن نسائی کے اندر موجود ہے کہ خوارج قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے. سنن نسائی میں حدیث ہے اور مشکات میں بھی ہے. اور ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ مل کے مسلمانوں کو قتل کرے گا. تو یہ خارجیوں کا طریقہ ہے. اور اس وقت پریکٹیکلی ہر فرقے کے اندر اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. ظاہر ہے بڑے جب ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگا دیے. احمد بریلوی صاحب نے احکام شریعت میں فتویٰ دیا کہ دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ اور قادیانی کافروں کو ساتھ ذکر کر کے کہا کہ یہ سب کے سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا انہوں نے. ان کا یہ سب کے سب مرتد ہیں, یعنی واجب القتل ہیں. یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تب بھی ذبیحہ مردار رہے گا. اگر یہ بھی اللہ کا نام یعنی کر لے کے بھی ذبح کریں تب بھی مردار رہے گا. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. یہ بات انہوں نے ٹھیک کی کہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے اللہ کے نام کا. لیکن انہوں نے مسلمانوں کے ان فرقوں کو یہود و نصارہ سے بھی بدتر کہہ دیا. شیعہ کو, اہل حدیث کو اور دیوبند کو اور قادیانی کافروں کو بھی ساتھ ذکر کیا. تو یہ تو سب ایک دوسرے کو کافر کہتے رہے. ان کو کاش خوف خدا ہوتا تو بھئی فتویٰ تو ان کی طرف لوٹ جائے گا. اگر کہیں واقعی جینون کوئی بات کرتا ہے, جس طرح بعض لوگ کلمات کفر بول دیتے ہیں, تو ہم پھر انہیں کہیں گے کہ آپ کافر ہو گئے, آپ توبہ کریں. اب یہ نہیں کہ اس کے پیچھے آپ تلوار لے کے پیچھے پڑ جائیں گے. یہ جو آپ نے تلوار لگائی ہوئی ہے اپنے اس پہ, دختر خادم حسین رضوی صاحب نے تلوار جو چھوٹا سا خنجر لگایا ہوا ساتھ, یہ خنجر لے کے اس کے پیچھے نہیں, آپ نے اس کی آخرت کی فکر کرنی ہے اور اس پہ توبہ پیش کرنی ہے تاکہ وہ اصلاح کر لے اپنی. یہ کام ہے کرنے کا. جی نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے. السلام علیکم علی بھائی, سونے کی ساری دعا و فضیلت بتا دیں پلیز اس ویڈیو میں. ہے جی, سونے کی ساری دعائیں اور اس کی فضیلت بتا دیں. سونے کی فضیلت, سونا بہت اچھا کام ہے. سوئیں گے تو جاگیں گے نا, اور فجر کی نماز پڑھیں گے. دعا علی, دعا سونے کی دعا اور اس کی فضیلت. سونے کی دعا, بس دعا سنت ہے, یہی اس کی فضیلت ہے. سوتے وقت اذکار ہیں کچھ, جس طرح بخاری میں آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں تو صبح تک ایک فرشتہ آپ کی حفاظت کے اوپر مامور رہے گا. یہ فضیلت ہے. اسی طرح سوتے وقت, رات کے وقت آپ نے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنی ہے. بخاری مسلم میں آیا کہ اس میں جو بھی آپ نے رب سے مانگا وہ آپ کو دے دیا جائے گا. یہ فضیلت ہے اس میں. اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ ٹائم پہ سو جائیں, فجر کے وقت اٹھیں اور پھر دعا مانگیں آپ سوتے وقت. اللہم بسمک اموت و احیا, اور اٹھنے کے بعد الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اللہ کا شکر ادا کریں. اور بخاری مسلم میں آیا کہ یہ دعائیں بھی بخاری مسلم میں آئی ہیں, اور بخاری مسلم میں یہ بھی آیا صحیح بخاری کے اندر کہ رات کو جب بھی آنکھ کھلے تو آپ پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور ابن ماجہ میں آگے بھی الفاظ ہیں ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے. میں اپنے بیٹے کی اکیلی کفیل ہوں, ہوم ٹیوشن لیتی ہوں. سردی کی وجہ سے مغرب کی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے, نماز پڑھ کے نکلوں تو رات زیادہ ہو, پھر مغرب اور عشاء ملا کر پڑھ لیتی ہوں. کیا یہ عمل ٹھیک ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. آپ کے لیے آسانی ہے نا. اس میں آپ اس کو یوں کر لیں کہ مغرب کو آپ آخری وقت میں پڑھ لیں اگر آپ کو زیادہ وہم ہے, اور عشاء کو اول وقت میں پڑھ لیں. یعنی آج کل آلموسٹ عشاء کا وقت داخل ہو رہا ہے تقریباً 6:30 بجے, تو آپ مغرب کی نماز 6:15 بجے پڑھ لیں اور عشاء کی نماز 6:30 بجے. وہ اپنے ٹائم ٹیبل کو دیکھ لیجئے گا. ابھی 2 ویکینڈ پہلے میری ویڈیو بھی ریکارڈ ہو گئی ہے, 2 اتوار پہلے نمازوں کو جمع کرنا. پہلے بھی ریکارڈ ہے, آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں. میں نے دوبارہ سے فی البدی اس وقت کسی کا کوشچن آیا تھا, میرے پہ کیفیت تاری ہوئی اور پھر میں نے کچھ ریکارڈنگ کروا دی. وہ انشاءاللہ اسی ویک امید ہے کہ 2 نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا وہ اپلوڈ ہو جائے گی, تو آپ کر سکتے ہیں. وہ تو مسلم شریف میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں 1628 سے لے کر 1637 تک. نبی الاسلام نے بغیر خوف کے, بغیر بارش کے اور بغیر سفر کے بھی نمازوں کو جمع فرمایا. تو کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن افضل جو ہے نا وہ الگ وقت میں پڑھنا ہے, سنی شیعہ دونوں کے ہاں. مولا علی کا خطبہ موجود ہے
باقاعدہ مکتوب خط لکھا جو گورنروں کے نام اپنے دور خلافت میں 52 نمبر خط ہے نہج البلاغہ کے اندر. اس کے اندر مولا علی نے 5 نمازوں کے ٹائم لکھ کے بھیجے ان کو کہ زہر پڑھنی ہے جیسے ہی سورج ڈھلے, اور عصر پڑھنی ہے کہ جب سورج ابھی روشن ہو, اور اس کے بعد سے لے کے مغرب تک 6 میل تم پیدل سفر کر سکو, اور مغرب پڑھنی ہے جیسا کہ افطار کا وقت ہوتا ہے, اور عشاء پڑھنی ہے جب مغرب کی سرخی غائب ہو جائے. تو باقاعدہ 5 نمازوں کی ٹائمنگ نہج البلاغہ میں لکھی ہوئی. حضرت علی نے جو اپنے گورنروں کو خط لکھے ہیں, لیکن بس وہی بات ہے, شیعہ نے ضد بنائی ہوئی ہے کہ انہوں نے نمازیں جمع کر کے پڑھنی ہے ہمیشہ, حالانکہ افضل الگ وقت میں پڑھنا ہے. یہ صرف جواز کی حد تک تھا, اور یہاں سنیوں نے ضد بنا لی ہے کہ لادہ ہی پڑھنی ہے, اور الٹا جو جمع کرتے ہیں انہیں کہنا کہ نماز ہی نہیں آپ کی ہوتی, حالانکہ یہ نبی اسلام کی مسلم شریف کی حدیث ہے. ابن عباس نے کہا کہ رسول اللہ نے اس لیے کیا تاکہ امت کے لیے کوئی تنگی باقی نہ رہے اور آسانی ہو جائے. ظاہر ہے حضور تو سب کے لیے رحمت للعالمین ہے نا. جیسے کہ آپ کی ایک ٹف لائف ہے, اللہ نے آپ کو حالات و واقعات ایسے دیے ہیں کہ آپ کو اپنے گھر والوں کی کفالت کی خاطر ایک رزق کمانے کی مشقت سے عورت ذات ہوتے ہوئے گزرنا پڑ رہا ہے. حالانکہ اسلام میں تو عورت کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہے کہ مرد نے اسے کھلانا ہے, لیکن ظاہر ہے بعض کا جینون لوگوں کے ساتھ ایشوز ہوتے ہیں. تو یہ آپ جیسے لوگوں کے لیے آسانی ہے نا کہ آپ نمازیں جمع کریں. پرائم منسٹر ہیں, آرمی چیف ہیں, جن کی مصروفیات اگر بہت زیادہ ہیں, ویسے تو پتہ نہیں کیا مصروفیات ہیں ان لوگوں کی, لیکن چلیں ہم عذر ظن رکھتے ہیں ان کی مصروفیات زیادہ ہے تو یہ نمازیں جمع کر سکتے ہیں. جی نیکسٹ. جی علی بھائی, اگلا سوال ہے کہ علماء سے سنا ہے کہ اگر بیوی ہم بستری سے انکار کرے, خوبصورتی اختیار نہ کرے, بغیر پوچھے گھر سے نکلے, نماز نہ پڑھے, پردہ نہ کرے, کسی معاملے میں بھی نافرمانی کرے, تو شوہر بیوی کو مار سکتا ہے, کیا یہ جائز ہے؟ آپ نے یہ کام کیوں کرنے ہیں مار کھانے کے لیے؟ آپ یہ کام کریں ہی نا. اسلام میں جو آیا وہ سورہ النساء میں صرف اتنا ہے کہ اگر عورت بے حیائی کرے, اور اس میں بھی ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہے, پہلے اسے بستر سے الگ کرو, ڈانٹ ڈپٹ کرو, اور پھر بھی نہ مانے تو تب مارنا ہے, اور وہ مارنا بھی وحشیوں کی طرح نہیں, چہرے پہ نہیں مار سکتے جیسے چھوٹے بچوں کو تنبیہ کی جاتی ہے. باقی اتنے سارے جو آپ نے کام لکھے ہوئے ان کے لیے تو صرف ترغیب ہی دلانی ہے, لیکن ظاہر قوا انفسکم واہلیکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے, جس کا ایندھن جو ہے وہ آدمی اور پتھر ہے, وہ آپ نے کرنا ہے. اور یہ جو اس طرح کے سوالات ہیں نا جس میں آپ کوئی ایسا لفظ استعمال کریں جو مطلب پبلکلی, مطلب جو غیر شادی شدہ لوگ ہیں ان کے لیے ظاہر ہے کہ بڑے عجیب و غریب الفاظ ہیں نا, تو آپ کوئی اور ایسے الفاظ استعمال کیا کریں جس میں یعنی پردہ بھی ہو اور بات بھی آپ کی پہنچے. جی نیکسٹ. جی علی بھائی, اگلا سوال ہے کہ السلام علیکم سر, میں ایک گرلز کالج میں ٹیچر ہوں, اپنے سبجیکٹ کے علاوہ میں کس طرح سے انہیں دین کی تعلیم بھی دے سکتی ہوں؟ کوئی دین کی تعلیم نہ دے, مہربانی کریں اس امت کے اوپر. آپ نے دین کی تعلیم دینی ہے اپنے کف, جو آپ کی کفالت میں جو لوگ داخل ہیں, آپ کے جو انڈر آتے ہیں, جو سب آرڈینیٹس ہیں آپ کے, ان تک آپ نے بات پہنچانی ہے جو آپ کی کفالت میں ہے. یہ جو ٹیچر ہیں آپ, تو آپ بس ٹیچنگ وہی کریں جو ٹیچنگ کا سبجیکٹ آپ کو دیا ہوا ہے. اس طرح تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. میری کل ویڈیو اسی پہ تو اپلوڈ ہوئی ہے, سیاست میں مذہب کا استعمال. میں نے اس میں بات کی تھی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ جی انگریزی کے پروفیسر ایتھیزم پھیلا رہے ہیں, تو فزکس پڑھانے والا داڑھی والا پروفیسر بھی تو فزکس کے ساتھ جو ہے وہ اسلامیات پڑھانا شروع کر دیتا ہے. آپ کو تنخواہ جس سبجیکٹ کی مل رہی ہے وہ آپ وہ پڑھائیں. ہاں اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آخر میں کوئی مورل لیسن کے طور پہ جب کبھی فری پیریڈ ہے یا کوئی بیچ میں کوئی 2-4 منٹ ایسے ہیں, تو اس میں آپ لوگوں کو بس اتنا سجیسٹ کر سکتے ہیں اپنا پوائنٹ آف ویو. باقی اسکولوں میں کالجوں میں یہ کام نہ کریں, یہ اس سے ایک پنڈورا باکس کھل جائے گا. ہاں آپ گھر میں پڑھاتے ہیں کسی کو, آپ کے جو بچے ہیں, گھر والے ہیں, ان کو آپ ضرور دعوت دیں. جی نیکسٹ. جی علی بھائی, اگلا سوال ہے کہ میری کزن کو جن یا کوئی عصبی سایہ ہے ایسا مولوی بولتے ہیں, وہ بے ہوش ہوتی ہے اور
مزار پر جاتی ہے عرضی لگتی ہے بٹ میں اس کے خلاف ہوں تو اس کو کیسے ٹھیک کریں اور اس کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ سارے جنات مزارات سے ہی تو آئے ہوتے ہیں، وہی جنات کہتے ہیں مزاروں پہ جاؤ. ظاہر ہے مزارات والے جن بھی تو ہے نا، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، یہ سارے فرقے جنات کے اندر بھی ہیں. کسی عامل سے رابطہ کریں جو موحد ہو، اس سے علاج کروائیں. مزار پہ لے جانے کی بجائے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ نے کیا کرنا ہے. ظاہر ہے عاملین جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں، جس طرح کے میڈیکل ایشوز ہوتے ہیں تو ڈاکٹرز کے پاس آپ جاتے ہیں، اور اس طریقے سے سرجن سے ریلیٹڈ چیز ہے وہ ڈاکٹر نہیں ہینڈل کرتا، وہ سرجن کے پاس آپ جاتے ہیں. اس طرح یہ جو روحانی اس قسم کے امراض ہیں، ان کے لیے آپ نے روحانی سرجن جو ہیں ان کے پاس ان کو لے کے جائیں، جو عاملین ہیں، جو قرآن و سنت کے مطابق علاج کرتے ہیں، شرکی الفاظ استعمال نہیں کرتے. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ علی بھائی آپ کہتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ناسبیوں میں سے ہیں، ان کے ناسبی ہونے کی کیا دلیل ہے؟ او یار میں نے کوئی نہیں کہا ناسبیوں میں سے، خدا کے لیے کس طرف لے جائیں. اس کے لیے آپ اپنا کلپ ہی ریفر کرتے ہیں. کیا شیخ عبد القادر جیلانی ناسبی تھے؟ وہ آپ دیکھ لیں. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے. السلام علیکم علی بھائی، میری والدہ نہ زیادہ دیر تک کھڑی ہو سکتی ہیں، نہ نماز میں زمین پر دیر تک پاؤں موڑ کر بیٹھ سکتی ہیں. وہ چارپائی پر ایک پاؤں موڑ کر اور ایک نیچے زمین پر رکھ کر پڑھتی ہیں، کیا اس طرح ٹھیک ہے؟ اور ٹھیک ہے، یہ تکلیف میں نہ پڑے، ایک موڑ کے دونوں ہی نیچے کر لیں، چارپائی پہ یا کرسی پہ بیٹھ کے تسلی سے نماز پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں، نماز ہو جائے گی آپ کی. بخاری میں حدیث ہے جو کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھے، جو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا وہ لیٹ کے پڑھ لے. یہ کوئی نہیں ضرورت کہ آپ نے جگلنگ کرنی ہے کہ ایک پاؤں مڑا ہوا ہے اور ایک چارپائی سے نیچے لٹکا، دونوں لٹکا کے تسلی سے پڑھیں، جس طرح آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے. پڑھنی ضرور ہے نماز. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے. جب میں اپنے اوپر حفاظت کی دعائیں یا صورتیں پڑھ کر دم کرتی ہوں تو صرف تبھی ہی میری آنکھوں سے بہت آنسو نکلتے رہتے ہیں، جبکہ نماز اور قرآن پڑھتے وقت ایسا نہیں ہوتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ ظاہر ہے قرآن کا ترجمہ آتا ہوگا تو ضرور ہوگا. آپ قرآن کا ترجمہ سنیں، انشاءاللہ آپ کے اوپر رقت طاری ہوگی. وہ دعاؤں کی طرف آپ کی توجہ ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ بھی آپ کو پتہ چل رہا ہے اور آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ میں اللہ سے کیا مانگ رہی ہوں، اس وجہ سے ایسے ہوتا ہے. تو اچھی بات ہے. وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ قرآن سن کے تو آنسو آنا کوئی ضروری ہے، جہاں بھی آ جائے وہ بھی تو اللہ کی وجہ سے ہی آ رہے ہیں نا. جو بخاری مسلم حدیث ہے 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے ایک وہ بھی ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، وہ جس بھی طریقے سے یاد کرے. جی نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے. حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اگر اللہ نے انہیں اولاد عطا کریں گے تو وہ اسے اللہ کے لیے وقف کر دیں گے، انہیں کیسے پتا کہ ان کی اولاد نیک ہوگی؟ نہیں، اس میں تو یہ کوئی نہیں ہے کہ نیک ہوگی تو وقف کروں گی. ظاہر ہے ایک بچہ چاہے وہ کافروں کے گھر بھی پیدا ہوا ہے تو وہ مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے نا. بخاری کی حدیث ہے کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے کرسچن، یہودی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ تو فطرت پہ ہوتا ہے، تو پیدا ہوتے ہی جیسے وہ ہوش سنبھالے اسے ایک اچھی صحبت میں دے دیا جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ صحبت تو اتنی اسٹرانگ چیز ہے کہ بڑے بڑے نیکوکار لوگوں کی اولادیں برباد ہو جاتی ہیں گندی صحبت کی وجہ سے، اور بڑے بڑے بدکار لوگوں کی اولادیں اتنی نیک نکلتی ہیں کہ انہیں اچھی صحبت مل جاتی ہے. تو صحبت کا اثر ہے، اس میں کوئی نیک یا بدی والا چکر ہی نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے اولاد ہو، ان کی تو تھی یعنی خواہش کہ بیٹا ہو تو میں اسے ہیکل سلمانی کی جو ہے وہ خدمت کے لیے وقف کروں گی، لیکن وہ بیٹی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بیٹی تمہیں ایسی دی ہے کہ اس طرح کا بیٹا بھی نہیں کسی کو دیا ہوگا. تو ہیکل سلمانی میں وہ ایک کونے میں عورتوں والا جو پورشن بنا تھا وہاں وہ عبادت کرتی تھی، اور باقی اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں مقدر کر دیا جو بھی ہوا سارا سلسلہ. نیک بات کا تو وہاں کہیں ذکر نہیں ہے، بس دعا مانگی تھی انہوں نے. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ میرے فادر نے مجھے وراثت میں سے حصہ نہیں دیا اور ساری زمین اپنے بیٹے کو گفٹ کر دیا ہے، اب میں کیا کروں؟
آپ کے والد اگر مسلمان ہیں تو انہیں بتائیں کہ یہ کون سا اسلام ہے آپ کا. قرآن میں تو اللہ نے حدود اللہ قرار دیا ہے اس کو. تو یہ باپ نے اپنی زندگی میں ظاہرہ دے دیا ہوگا نا, وراثت میں تو نہیں دیا ہوگا, وراثت تو مرنے کے بعد ہوتی ہے. اگر والد نے اپنی زندگی میں قانوناً آپ کو کچھ نہیں دیا اور اپنے بچوں کے نام, بیٹوں کے نام چیزیں کر دی ہیں, تو ظاہر قانوناً تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. ہاں, والد فوت ہو چکے, انہوں نے خود کسی کو گفٹ نہیں کیا تھا, تو پھر آپ کے پاس جوڈیشری کا راستہ موجود ہے, عدالت میں جائیں اور عدالت میں اس طرح کے ایشوز ریزالو ہو جاتے ہیں. 5-6 مہینے لگیں گے, اس سے زیادہ نہیں لگیں گے, انشاءاللہ یہ ایشو ریزالو ہو جائے گا. لیکن اگر وہ آپ کے بھائیوں کے نام کر گئے ہوئے تو اب کچھ نہیں ہو سکتا. اب وہ اپنے رب کو جواب دے ہوں گے, آپ کچھ نہیں کر سکتے. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے, علی بھائی مدلس کی ان والی روایت قبول نہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ مدلس اور ان کا مطلب بھی بتا دیں. یہ کافی دفعہ بتایا, انٹروڈکشن آف حدیث میری ویڈیو دیکھ لیں آپ, مسئلہ 36 دیکھ لیں, ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کا فتنہ, اور ایک ایچ ڈی ریکارڈنگ میں میری ویڈیو آئی ہے صحیح مسلم کا مقدمہ, وہ آپ دیکھ لیں. مدلس اس راوی کو کہتے ہیں کہ جو اپنی سند کو عالی کرنے کے لیے کہ اس کے اور رسول اللہ کے درمیان واسطے کم سے کم آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بیچ میں وہ راویوں کے نام سکپ کر دیتا ہے. اور یہ چیز محدثین کے ہاں ایک یعنی ایک بڑے فخر کے طور پر مانی جاتی تھی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں آلموسٹ 20 کے قریب ایسی حدیثیں لے کے آئے ہیں کہ جس میں نبی علیہ السلام اور امام بخاری کے درمیان صرف 3 واسطے ہیں. اور یہ امام بخاری کا فخر ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے 200 سال بعد آلموسٹ ایک بندہ کتاب لکھ رہا ہے, اور اس میں 20 حدیثیں ایسی ہیں جس میں نبی علیہ السلام اور اس کے درمیان صرف 3 بندے آتے ہیں. تو مسلم شریف میں بھی آلموسٹ کوئی 10 کے قریب ایسی حدیثیں موجود ہیں, تو وہ فخر ہوتی تھی. اس طرح بعض محدثین پھر یہ راویوں کو بیچ میں کم کرنے کے لیے اپنے استاد کا نام سکپ کر کے اس سے اوپر والے راوی سے بیان کرتے تھے. تو اب ظاہر ہے وہ کہتے تھے فلاں سے روایت ہے, یہ نہیں کہتے تھے حدثنا اخبرنا کہ ہمیں اس نے حدیث بیان کی یا ہمیں اس نے خبر دی, کیونکہ اگر یہ بات کریں گے تو جھوٹ ہو جائے گا, کیونکہ ڈائریکٹ تو ملاقات نہیں ہے. پھر وہ ان کہہ کے روایت کرتے تھے. اب ان کہہ کے جب وہ روایت کرتے تھے, اگر تو وہ مدلس ہیں اور تدلیس کرتے ہیں اور اپنا ایگزیکٹلی اگر استاد کا نام چھپاتے ہیں اور اس سے اوپر والے کو ذکر کرتے ہیں, تو پھر تو روایت جب تک وہ یہ نہیں بتائیں گے کہ کس سے سنی وہ نہیں مانی جائے. اور اگر وہ مدلس نہیں اور ویسے ان سے روایت کرتے ہیں تو ان والی روایتیں تو بخاری مسلم میں بھی بہت ساری موجود ہیں. وہ مدلسین ہی نہیں ہیں, وہ اگر وہ مدلس ہوں تو ان کی روایتیں قبول ہی نہ ہوتی. اور بخاری مسلم میں جو مدلسین کی آنے والی روایتیں ہیں وہ بھی سما کی تصریح کے اوپر محمول ہیں, یعنی وہ ان کی اتھینٹسٹی کرنے کے بعد ان کو نقل کیا گیا. تو مدلس راوی تو اتنے زیادہ نہیں ہیں, 300-350 راوی ہیں جو تدلیس کرتے ہیں. باقی آپ صحیح مسلم کا مقدمہ میری ویڈیو ضرور دیکھیں, میں نے مسلم کا پورا مقدمہ اس میں کور کیا ہے, ایک ایک چیز کھول کے بیان کی ہے, اور انٹروڈکشن آف حدیث دونوں یہ ایچ ڈی ریکارڈنگ میں. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے, علی بھائی اگر گولڈ 7.5 تولہ ہو تو کیا بینک میں موجود 1 یا 2 لاکھ پر الگ سے زکوٰۃ دینا ہوگی, اور شادی بیاہ کے فینسی کپڑے جو ہم اہم موقعوں کے لیے سنبھال کر رکھتے ہیں اس پر بھی زکوٰۃ دینا ہوگی؟ نہیں, جو آپ کے استعمال کی چیزیں وہ تو بخاری میں واضح حدیث ہے کہ غلام کے اوپر, سواری کے اوپر جو استعمال کی چیزیں ہیں ان کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے. زکوٰۃ تو ہوگی جو ادر دین استعمال کی چیزیں ہیں, سونے کی فارم میں آپ نے یا کرنسی کی فارم میں جوڑی ہوئی ہیں. تو سونا 7.5 تولے ہے تو 1-2 لاکھ آپ کے پاس فالتو بھی ہے نا, تو دونوں کو ملا کے 7.5 تولے جب پہنچ گیا ہے, یہ اس کو کراس کر گیا تھریش ہولڈ پوائنٹ کو, تو پھر پورے مال کے اوپر زکوٰۃ ہے. یہ نہیں ہے کہ 7.5 تولے سے اوپر جو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے, نہیں. 7.5 تولے جس طرح ہی ہو جائے گا نا تو پورے مال کے اوپر زکوٰۃ ہو جائے گی. 85 گرامز آف گولڈ. یہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس 10 تولے ہے تو وہ 7.5 تولے کو چھوڑ کے تو اوپر والے 2.5 تولے کے اوپر دے گا, نہیں. یہ پوائنٹ اچیو ہوتے ہی آپ نے جو ہے نا وہ زکوٰۃ دینی ہے 40واں حصہ. زکوٰۃ کے قدیم اور جدید 70 فقہی احکام و مسائل میری ویڈیو دیکھ لیں, مسئلہ 95B کے نام سے بھی, زکوٰۃ کے مسائل بھی لکھیں تو آ جائے گی ویڈیو.
نیکسٹ. اگلا سوال ہے علی بھائی، اہل سنت کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی اولادیں ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے بھی ہیں، کیا وہ صحیح کہتے ہیں؟ جی اہل سنت بالکل ٹھیک کہتے ہیں، شیعہ بھی یہ کہتے ہیں، اور وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ان زمانوں میں یہ نام رکھے جاتے تھے، لہٰذا کوئی اس کو دلیل نہ بنائے. وہ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں، وہ انکار تو نہیں کرتے. مختار سقفی کے اوپر جو فلم بنی ہے اس میں بھی انہوں نے جب خولی کو قتل کے بدلے پھانسی کی سزا سنائی ہے مختار سقفی نے، تو انہوں نے ویڈیو میں فلمایا ہے، اس میں الفاظ ہیں کہ عثمان ابن علی یا عثمان ابن حسین کے قتل کے بدلے میں اسے قتل کیا جا رہا ہے. عثمان نام باقاعدہ استعمال ہوا ہے اس فلم کے اندر. یہ کیسے بات کرتے ہیں؟ مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں. ناموں سے کیا فرق پڑتا ہے جی، اصل چیز ہے کام کیے جائیں. نام رکھنے سے کیا ہوگا؟ نام تو دیکھیں، دو بہترین نام ہے جو اللہ کو پسند ہے، عبداللہ اور عبد الرحمن. مسلم شریف میں حدیث ہے. اور اس امت کے دو بدبخت ترین لوگ ایسے ہیں جن کے نام یہی ہیں، عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، اور حضرت علی کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم. لیکن اس کا نام عبد الرحمن تھا اور کرتوت اس کے دیکھیں، مسلمان بھی تھا، خارجی تھا. نیکسٹ. جی علی بھائی، اگلا سوال ہے کہ میری ایک بہن ہے، کیا میں اپنے بیٹیوں کو ان کے گھر لے کر جا سکتی ہوں یا پردے کی وجہ سے اسلام میں جانے کا حکم ہے؟ کیا حکم؟ نہیں، جائیں، ضرور جائیں، لے کے جانے میں کیا مسئلہ ہے؟ لے کے جائیں، وہاں پہ پردے کا اہتمام رکھیں جو رکھ سکتے ہیں. لے کے جانا، رشتہ داروں کو تو ملنا ہے نا. اب اس طرح ہمارے پاس بھی ہمارے ریلیٹیوز ملنے کے لیے آتے ہیں، تو مرد مردوں میں بیٹھتے ہیں، عورتیں عورتوں میں بیٹھتی ہیں. یہ تو نہیں کہ مکس گیدرنگ آپ نے کرنی ہے. لیکن جوان بچیوں کو جب بھی لے کے جائیں یا بچوں کو لے کے جائیں تو ان کے اوپر خصوصاً نظر رکھیں. ظاہر ہے شیطان اٹیچ ہوتا ہے، تو اس طرح کا ان کو نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیں. کوئی ایک سیپریٹ گیدرنگ میں نہ اس طرح ہو، اور اس طرح کا انٹریکشن نہ ہو کہ پتہ ہی نہ چلے، آپ نظر ہی نہ رکھیں. میرا خیال ہے یہ ماؤں کو بہتر پتا ہوتا ہے، انہوں نے خود وہ اپنی لائف کا پیریڈ گزارا ہوتا ہے، اور جب وہ خود بچیوں والی ہوتی ہیں تو انہیں پھر زیادہ احساس ہوتا ہے کہ یار ہمارے ماں باپ جو ہمارے پہ سختی کرتے تھے بالکل ٹھیک کرتے تھے. اس ٹائم تو بری لگ رہی ہوتی ہے، لیکن جب اپنی اولاد ہوتی ہے تو انسان واقعی وہ ساری چیزیں جب خیال رکھتا ہے تو پھر اسے ایک دفعہ ریکال کرنا چاہیے کہ میری والدہ بھی اس طرح کرتی تھیں، میرے والد بھی اس طرح کرتے تھے، تو وہ بالکل ٹھیک کرتے تھے. جی نیکسٹ. جی علی بھائی، اگلا سوال ہے کہ السلام علیکم بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ تہجد میں جسٹ 3 وتر پڑھ لینا صحیح ہے کیا؟ ہاں 3 وتر بھی پڑھ لیے تو آپ کو ثواب تو مل گیا. وہ بھی آپ رات کو اٹھ کے پڑھا نا. نبی علیہ السلام کی سنت ہے، ترمذی میں حدیث موجود ہے نا کہ اما عائشہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اما جان بتائیے، کیا نبی علیہ السلام غسل جنابت رات کو فوراً کر لیتے تھے یا بعد میں اسے ڈیلے بھی کر دیتے تھے؟ تو اما عائشہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام بعض اوقات غسل جنابت اسی وقت کر لیتے تھے، اور بعض اوقات صبح کے وقت، فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے اس وقت اٹھ کے کرتے تھے. تو اس نے اسی وقت نعرہ لگایا اللہ اکبر، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے دین میں اتنی آسانی کر دی. پھر اس نے دوسرا سوال کیا، یہ حدیث مشکات میں موجود ہے رات کی نماز والے چیپٹر میں، کہ بتائیں اما جان کہ نبی علیہ السلام وتر کی نماز عشاء کے ساتھ ہی پڑھتے تھے یا آخری پیر اٹھ کے پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا بیٹا کبھی نبی علیہ السلام عشاء کے ساتھ ہی وتر پڑھ لیتے تھے اور کبھی رات کے آخری پیر اٹھ کے پڑھتے تھے، اور افضل بھی وہی ہے، لیکن ساتھ بھی پڑھتے تھے. ظاہر ہے ہمارے جیسے سست الوجود لوگوں کے لیے بھی تو ایک نبی علیہ السلام نے سنت چھوڑنی تھی نا. تو اس نے پھر نعرہ لگایا اللہ اکبر، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی. پھر تیسرا سوال اس نے کیا کہ یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تہجد کی نماز میں قرات جو ہے یہ بلند آواز سے کرتے تھے یا آہستہ آواز سے کرتے تھے جو نفلی نماز پڑھتے تھے یا وتر پڑھتے تھے؟ تو ان کا بیٹا کبھی آہستہ آواز میں کرتے تھے، کبھی بلند آواز سے بھی کرتے تھے. پھر اس نے نعرہ لگایا اللہ اکبر، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے دین میں اتنی آسانی کر دی ہے. تو آپ وتر بھی پڑھیں تو آپ کے لیے تہجد کا ثواب ہے. وتر کے بعد 2 نفل پڑھیں، وہ بھی تہجد کے ایکویلنٹ ہے. اس پہ میری کئی ایک ویڈیوز ہیں،
وطر کے اوپر مسئلہ 130 میرا دیکھ لیں, میں نے تفصیل کے ساتھ, کوئی وطر کا مسئلہ پلانٹ ارتھ پہ ایسا بچا نہیں جو میں نے بڑی محنت کے ساتھ اس میں ریکارڈ نہ کروا دیا. 2 گھنٹے کی ویڈیو آلموسٹ. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے, کیا چوڑیوں والے بازو پر مسح ہو جائے گا؟ نہیں, بازو پہ تو مسح کرنا کوئی ثابت نہیں ہے. مسح تو صرف پاؤں کے اوپر اور سر کا ہوتا ہے, اور بازو اور چہرہ تو آپ نے دھونا ہی ہے. تو چوڑی اتنی سخت نہیں ہوتی ہے کہ اس کے اوپر آپ کو کوئی ایشو ہو جائے. اگر کانچ کی بھی چوڑی ہے, سونے کی بھی چوڑی ہے, وہ خراب نہیں ہوتی ہے. آج کل جو آرٹیفیشل جیولری بھی آئی ہوئی ہے وہ بھی آلموسٹ واٹر پروف ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ چوڑی اتنی ڈھیلی تو ہے نا کہ ٹریول, جس طرح اب یہ میں نے گھڑی پہنی ہے ٹریول تو کر رہی ہے نا. ایک بار میں یوں کروں اور یوں دھو لوں تو بس ٹھیک ہے, اور ایک بار اس کو آگے کر کے تو وہ مس پلیس. اسی طریقے سے انگوٹھی ہے, یا تو مکمل اتار لیں گے, مکمل نہیں اتار سکتے تو اسے ہلا لیں, اس کے نیچے پانی پہنچے. مزہ نہیں کرنا ہوگا, وہ پاؤں آپ نے پوری وہ بازو دھونی ہوگی, اتارنا کوئی ضروری نہیں ہے. اس طرح کی تو چوڑی کسی نے نہیں پہنی ہوتی نا کہ وہ ادھر بالکل لاک لگا ہوا ہو, وہ تو خون ہی رک جائے گا. جب یہ چوڑیاں آگے پیچھے ہو سکتی ہیں تو آگے پیچھے کر کے, وہ بلکہ آگے پیچھے کیا وہ اتنی ڈھیلی ہوتی ہے جب آپ اس کو ٹوٹی کے نیچے لے کے جائیں گے تو خود بخود پانی نیچے سے گزر ہی جائے گا. جی نیکسٹ. نیکسٹ کوشچن ہے علی بھائی, سلام, عربک زبان سوال کی نیت سے بولیں تو ثواب ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے. مجھے نہیں سمجھ آیا کیا کہہ رہے ہیں. کہ عربی زبان جو ہے وہ مطلب سوال جواب کی نیت سے بولیں تو تب بھی اس پہ ثواب ہوگا. سوال کیا مطلب؟ مطلب کوئی کوشچن کسی سے کر رہے ہیں تو عربک بول رہے ہیں تو اس پہ بھی ثواب ہوگا کیا عربی بولنے پہ؟ عربی خالی بولنے میں تو سوال نہیں ہوگا. عربی تو 1.5 کروڑ کرسچنز بھی بولتے ہیں جو اس وقت بائی برتھ کرسچن ہے, اور عربی ان کی زبان ہے. خالی اس طرح بولنے سے تو نہیں ہوگا, اللہ رسول کی بات کرنے سے ہوگا. خالی عربی بولنے کی تو کوئی فضیلت نہیں ہے. کوئی دین کی بات ہو رہی ہو تو اس کی فضیلت ہے, چاہے اردو میں ہو جائے عربی میں ہو. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ میں نے بخاری مسلم کا مطالعہ شروع کیا ہے, آپ آسان ٹپس بتا دیں کہ کیسے اس کو پڑھا جائے. آپ بخاری مسلم سے پہلے نا مشکات المصابیح پڑھیں تاکہ آپ کو اوورال ایک دین کی سٹرکچر پتہ چل جائے. اس کے بعد بے شک آپ بخاری مسلم پڑھیں, اور بخاری مسلم آپ نے پڑھنی ہے پہلے صحیح بخاری پڑھیں, اور اس میں آپ چیپٹر وائز اسے ضرور کور کریں. یعنی ایک مین چیپٹرز ہیں جنہیں وہ کتاب کا نام دیتے ہیں, اس کے نیچے پھر باب ہوتے ہیں. تو وہ ایک باب کے اندر جتنی احادیث ہیں اور پھر باب کے اوپر جو رزلٹ امام بخاری نے نکالا ہوا ہے وہ بھی آپ پڑھیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. مشکات المصابیح کا مکمل انٹروڈکشن میری ایک یوٹیوب پہ ویڈیو ہے, وہ آپ دیکھ لیں. مشکات المصابیح بخاری مسلم اور آلموسٹ 13 اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابیں انکلوڈنگ کتب ستہ جو 6 کتابیں صحیح ہیں, بخاری مسلم اور سنن اربعہ, ترمذی, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ, اس کے نوٹس ہیں ایک ترتیب سے, وہ آپ ضرور پڑھیں تو آپ کو ایک شوق پیدا ہو جائے گا. بخاری مسلم کو ابھی موقوف کریں, پہلے مشکات المصابیح کا مطالعہ شروع کریں, ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں اسے. ہندی میں بھی آ چکی ہے, مشکات المصابیح کا کام ہندی میں مکمل ہو چکا ہے. اردو میں تو آلریڈی اپلوڈ ہے, ہندی میں بھی ہمیں کسی نے بھیجا ہے تو میں نے ان کو کہا ہے کہ یہ اپلوڈ کرتے ہیں, امید کر دیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ ایک مختصر سا سوال ہے کہ اسم الرجال کی کوئی ایسی جامع کتاب بتائیں جس میں سے ہم راویوں کی چھان بین کر سکیں کہ راوی سچا ہے یا جھوٹا. میری بہن یہ آپ کام چھوڑ دیں, ان چکروں میں آپ لوگ نہ پڑیں, آپ ویل انوینٹ نہ کریں. جو کام ہوا ہے آپ اس کو آگے لے کے چلیں. ایک کتاب تو ہے نہیں ہے, کئی ایک کتابیں ہیں, کئی جلدوں پہ پھیلی ہوئی ہیں. وہ اس کے اوپر آلریڈی جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے کام کیا ہوا ہے, اور اس سے بھی بڑھ کر بخاری مسلم کے اوپر تو اتفاق ہے, آپ وہ پڑھیں. اس کے بعد جو باقی کتابوں کے اوپر آلریڈی تحقیم ہوئی بھی ہے, اس میں تو آپ کو عمر نو بھی مل جائے تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے. اس کی وجہ کہ یہ ساری کی ساری کتابیں عربی میں ہیں, اور وہ بڑی لٹریچر والی عربی ہے, وہ عام بندہ اس عربی کو سمجھ بھی نہیں سکتا. تو اس لیے جو آلریڈی کام ہوا ہے اس سے آپ فائدہ اٹھائیں. اس کے لیے آپ میری ایک ویڈیو دیکھ لیں, مشکات المصابیح کا تعارف. ایک اور ویڈیو ہے انٹروڈکشن آف حدیث, اور تیسری ویڈیو ہے صحیح مسلم کا مقدمہ.
یہ 3 ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو اوورآل ساری کی ساری اسٹرکچر کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. نیکسٹ کوشچن ہے علی بھائی کہ اگر قبلہ ڈائریکشن میں آلموسٹ 20 ڈگری ویریشن آئے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جی ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میری آپ ایک ویڈیو دیکھ لیں، ڈائریکشن آف قبلہ ان نارتھ امریکہ. نارتھ امریکہ میں آپ کو پتہ ہے صدیوں سے وہ قبلہ ہی ساؤتھ کی سمت پہ وہ رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو وہ تو اب سائنس کی برکت سے پتہ چلا کہ وہ قبلہ ہی غلط تھا اور نارتھ کی جانب ہونا چاہیے تھا. ظاہر وہ امریکہ دوسری طرف ہے. اس پہ میں نے ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی، اس میں میں نے بتایا تھا کہ جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جنوب جو ہے نا، جنوب مکمل قبلہ ہی ہے مدینہ شریف میں، کیونکہ مدینہ شریف میں قبلہ جنوب کی جانب ہے اور مشرق سے سورج نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے اور سامنے قبلہ ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مشرق سے لے کے مغرب تک جنوب کی سائڈ سے یہ سارا قبلے میں شمار ہوگا، یعنی آلموسٹ 180 ڈگری. ویسے حنفی تو 45 ڈگری کی بات کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے اس پورے کوئی جو ہے نا وہ قبلے میں شمار کیا. تو 20 ڈگری تو شاہی کوئی نہیں، یہ 45 ڈگری تک بھی ہو تو کوئی فرق نہیں، سینے کا کچھ نہ کچھ حصہ قبلہ رخ رہتا ہے. لیکن جان بوجھ کے ایسے نہیں کرنا آپ نے. ہاں جب آپ کو پتا ہے تو جان بوجھ کے آپ نے ٹیڑے نہیں کھڑے ہونا. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ میری امی کو چھینک نکلنے سے پیشاب نکلتا ہے تو کیا اس حالت میں غسل ضروری ہے؟ کیا اس حالت میں نماز قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں غسل تو نہیں فرض ہوگا نا، ظاہر پیشاب سے تو نہیں غسل فرض ہوتا. غسل فرض ہونے کے لیے تو وہ پراپر وہ جو معاملہ ہے وہ ہو، تو اس کے لیے پیشاب سے تو وضو ٹوٹتا ہے، تو وہ اس کے لیے انڈر ویئر استعمال کریں، اس میں ٹیشو پیپر رکھ لیں. اور باقی اگر ان کو اس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے، مسلسل ایسا سلسلہ ہے، تو ایک وضو سے ایک نماز پڑھ سکتی ہیں. اگلے وضو کے لیے، اگلی نماز کے لیے ان کو الگ سے وضو کرنا ہوگا، اور قرآن شریف بھی ظاہر پھر پڑھ سکتی ہیں. وہ ان کا وضو پھر ٹوٹنا شمار نہیں ہوگا جن کے ساتھ یہ والا ایشو لگا ہوا ہے. لیکن ایک نماز اور ایک وقت کے لیے ایک وضو ہوگا. عصر کی نماز جب آئے گی تو پھر عصر کے لیے لادہ سے وضو ہوگا، پھر عصر سے مغرب وہی وضو چلاتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مغرب کی نماز کے لیے لادہ کریں، اس دوران قرآن بھی پڑھنا ہے تو بے شک پڑھیں. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ عورتوں کو بھی تبلیغ کرنا چاہیے، عورت کو کیا اللہ کو یہ پسند ہے؟ جی عورتوں میں کریں نا جی تبلیغ. عورتوں کا یہ کام نہیں ہے کہ یوٹیوب کا چینل بنا کے اور برقع پہن کے تو لوگوں کو مطلب وہ مرد و عورت کے جو معاملات ہیں وہ سکھانا شروع کر دیں اور بے حیائی کا طوفان بدتمیزی یوٹیوب کے اوپر برپا کرتے ہیں. یہ کام نہ کریں جس طرح بعض عورتوں نے شروع کیا ہے. کام دیکھیں کیا ہے ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے، اور بہت اچھا کام انہوں نے کیا ہے. عورتوں میں کریں ضرور تبلیغ، کرنی چاہیے، نہیں کرنی ہے. سب سے پہلے اپنے گھر والوں پہ اور آپ کے جو قریبی لوگ ہیں ان آپ نے کرنی ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ کہتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولیوں کے امام ہیں اور وہ واحد ولی ہیں جو حسنی اور حسینی ہیں، تو کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ وہ کہانیاں ہیں بھائی، میرے کیا میں آپ کہوں، کن لوگوں کے پیچھے آپ پڑے ہوئے ہیں، ان کا کیا لینا دینا ان معاملات کے ساتھ. دین تو اس شخصیت کو ماننے کا نام ہے جس کی قبر مدینے میں ہے. ہمیں تو کسی شخصیت کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہے سوائے اللہ کے نبی علیہ السلام، ان کے صحابہ اور اہل بیت کے. واحد کیوں حسنی حسینی ہے؟ اگر وہ حسنی حسینی واحد ہم جھوٹ بولتے ہیں، واحد کیوں حسنی حسینی؟ امام مہدی بھی حسنی حسینی ہو. حسنی حسینی تو دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں حسنی حسینی ہے، جو کہانی ہے ساری یہ بنائی ہوئی ہے. اور یہ غوث اعظم نہ لکھا کریں، شیخ عبد القادر جیلانی لکھا کریں. غوث تو مددگار کو کہتے ہیں، وہ اللہ ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کہاں سے مشکل کشا ہوں گے. جی نیکسٹ. جی علی بھائی ٹائم ختم ہو گیا. ٹائم ہو گیا، من اندازہ ہو گیا سی. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.
وما علینا الا البلاغ المبین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. فی امان اللہ جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ علی بھائی.